ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اکثر نوجوانوں میں پائی جاتی ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہے۔ کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ مشتزنی کی وجہ سے ان کی مباشرت کی ٹائمنگ زیرو ہو گئی ہے۔ یہ محض ان کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کم ٹائمنگ جنسی اور جسمانی صحت کی نشانی ہے۔ نوخیز نوجوانی میں جب کوئی سٹریس اور دماغی بوجھ نہیں ہوتا، جنسی ہارمون اور جنسی گلینڈ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور شباب کے جذبات پوری طرح عروج پر ہوتے ہیں تو دماغ پوری طرح مباشرت پر فوکس کرتا ہے۔ دماغ تمام گلینڈ کو بھرپور میسج بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے جلد از جلد آکسیٹوسن ہارمون خارج ہوتا ہے اور فوراً انزال ہو جاتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہو، لیکن ہمارے جسم کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد انزال ہو تاکہ جلدی سے حمل ٹھہر سکے۔ انسانی نسل کی بقا انسانی نسل کے بڑھانے میں ہے اور ہمارا جسم اسی اصول کی پیروی کرتا ہے۔ ایک صحت مند اور جنسی طور پر طاقتور جسم ہماری منشا کے خلاف جا کر کم سے کم ٹائمنگ میں انزال کر دیتا ہے۔ لہٰذا کم ٹائمنگ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں بلکہ جنسی صحت کی نشانی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ٹائمنگ خود بخود بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی ہونے تک کچھ تو انسان کی عمر پختہ ہو چکی ہوتی ہے، کچھ وہ فکرات اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شادی کے پہلے 2 مہینوں میں دن رات مباشرت کر کر کے اس کا جذباتی جوش بھی دھیما ہو چکا ہوتا ہے۔ ان سب کی وجہ سے دماغ سیکس پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرتا اور ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشتزنی سے ٹائمنگ کم نہیں ہوتی، یہ آپ کی نوجوانی کی عمر کی وجہ سے ہے۔ اس عمر میں سب کی ٹائمنگ کم ہی ہوتی ہے یا بالکل زیرو ہوتی ہے، یعنی دخول سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس شادی ہونے کا انتظار کرے۔ ٹائمنگ بڑھانے کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ویاگرا وغیرہ اعلی تناسل کے تناؤ کے لیے ہوتی ہے، ٹائمنگ بڑھانے کے لیے نہیں۔ ایک دوائی جو ڈاکٹر حضرات کبھی کبھار شادی شدہ لوگوں کو کچھ دن کے لیے ٹائمنگ بڑھانے کے لیے دیتے ہیں، وہ دراصل ڈپریشن کی دوائی ہے۔ ڈپریشن کی تمام ادویات اعصابی نظام کو سلو کرتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو دماغی ہیجان سے سکون ملتا ہے۔ شادی شدہ لوگوں میں جب اعصابی نظام سلو ہوتا ہے تو اس سے دماغ میں جوش کم ہو جاتا ہے، جس سے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ ایسی ادویات کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور اگر زیادہ عرصہ استعمال کی جائے تو انسان ان کا ایسے ہی عادی ہو جاتا ہے جیسے نشائی حضرات افیون، چرس اور ہیروئن کے عادی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان ادویات سے بچنا چاہیے۔ شادی چونکہ زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے اور اکثر لوگ ویسے ہی اس ٹائم پر دیگر مسائل اور خرچے کی وجہ سے سٹریس میں ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر انہیں 1-2 ماہ کے لیے یہ ادویات دے دیتے ہیں، جس سے انہیں سکون بھی ملتا ہے اور ٹائمنگ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادویات کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ غلط فہمیوں کے انبار میں ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ مشتزنی سے اعلیٰ تناسل کی رگیں دب جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسی باتیں سارے ہی حکیم کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اعلیٰ تناسل کو اندر سے دیکھا ہی نہیں ہوتا، انہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ صرف ڈاکٹر میڈیکل کالج میں جسم کے ایک ایک حصے کو کھول کر اندر سے مشاہدہ کرتے ہیں اور مختلف اعضاء کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ تناسل میں کوئی ایسی رگ نہیں ہوتی جو ہاتھ سے دب سکے۔ اگر کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے یہ رگ مردہ ہو جائے تو چند دن میں اعلیٰ تناسل مردہ ہو کر گلنے لگے گا اور آخرکار ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اعلیٰ تناسل میں ان 2 رگوں کے علاوہ باقی سارا حصہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے، جس میں خون جمع ہوتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے اور خون نکل جائے تو دوبارہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ خون کی اس سپلائی کو دماغ کنٹرول کرتا ہے اور دل خون کو پمپ کرتا ہے۔ اگر کسی کو اعلیٰ تناسل میں تناؤ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وجہ یا تو دماغ ہوگا یا دل۔ بذات خود اعلیٰ تناسل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تناؤ کو کم یا زیادہ کر سکے۔ لہٰذا مشتزنی کے دوران اعلیٰ تناسل کو پکڑنے سے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایسے سارے وہم دماغ سے نکال دے۔ اسی طرح اعلیٰ تناسل پر تیل یا تلا وغیرہ کی مالش کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی بتایا ہے کہ تناؤ کا تعلق دماغ کے پیغام بھیجنے اور دل کے خون سپلائی کرنے سے ہے۔ جب بذات خود اعلیٰ تناسل میں تناؤ کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس پر کسی قسم کی مالش کا کس طرح کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ سب صرف وقت اور پیسے کا ضائع ہے اور الٹا انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ ہمارے اکثر مردوں کا مسئلہ یہ ہے
کہ کام کے دوران سیکس کے بارے میں سوچتے ہیں اور سیکس کے دوران کام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر نہ بھی سوچے تو دماغ کے بیک گراؤنڈ یعنی تحت شعور میں پریشانیاں اور ٹینشنز چلتی رہتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کام کی سٹریس اور دوسری فکروں کی وجہ سے دماغ بوجھل رہتا ہے۔ پہلے سے بوجھل اور تکا ہوا دماغ صحیح طرح سے سیکس کے پیغامات کو ہینڈل نہیں کر پاتا اور خون کا دوران اعلیٰ تناسل کی طرف پوری قوت سے نہیں پہنچتا، جس کے نتیجے میں تناؤ صحیح طرح سے نہیں ہوتا اور ایریکشن کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں علاج طاقت کی دوائی نہیں ہے بلکہ سٹریس اور اینگزائٹی کو کم کرنے والی دوائی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے اور ایریکشن کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے خون میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ٹیسٹ کروائے۔ اگر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول مناسب ہو تو آپ کی ایریکشن کی 100% وجہ سٹریس اور اینگزائٹی ہے۔ کسی ڈاکٹر سے اس کی دوائی لے۔ یاد رکھے ایریکشن کا تعلق مشتزنی سے بالکل نہیں ہے، یہ وہم دماغ سے نکال دے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں خون کی گردش کم یا زیادہ کرنا دماغ کا کام ہوتا ہے، اس حصے کا نہیں۔ لہٰذا اعلیٰ تناسل کے تناؤ کو بہتر کرنے کے لیے دماغ اور اعصاب کو بہتر بنائے۔ یہ تیل اور تلا وغیرہ سب فراڈ ہے، ان سے بچے۔ اگر خون میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول نارمل سے کم ہو تو اس کا علاج مختلف ہوگا، اس کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے۔